اب جب سارا منظر دیکھا تو حضرت ہارون نے ان سے کہا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور ہارون نے ان سے پہلے کہا تھا یا قوم، یہ میری قوم، انما فتنتم بھی، بلا شبہ تم کو آزمایا گیا ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بلا شبہ تمہارا پالنے والا رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِي، لہذا تم میری بات مانو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرے معاملے کی اطاعت کرو۔ قالو، کہنے لگے، اب حضرت ہارون کے ساتھ تین قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک حضرت ہارون پر تو مکمل اطاعت گزار تھے، جو جنہوں نے اس خدا کو خدا مانا ہی نہیں، اس من گھڑت چیز کو خدا مانا ہی نہیں، ایک وہ تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو خدا تو مانا تھا، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی موسیٰ کو آنے دو، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آتے ہیں تو پھر ہم بات کریں گے ہم اس موضوع پر، ابھی ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کر رہے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے جو بالکل اس بات پر ڈٹ گئے کہ بس یہی ہمارا خدا ہے، ہمیں تیسری کوئی بات نہیں سننی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ یہ تین قسم کے لوگ جمع ہوئے تو حضرت ہارون نے ان سب کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو تم کو آزمایا گیا ہے، کیونکہ دیکھ تو وہ رہے تھے کہ کچھ اتنی اچانک اتنی جلدی تخلیق ہو گئی، تو فرمایا کہ تم کو آزمایا گیا، حالانکہ تمہارا پالنے والا اللہ ہے، لہذا تم میری بات مانو اور میرے معاملے کی اطاعت کرو۔ تو وہ کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفین، کہ ہم اسی کے اوپر ٹھہرے رہیں گے، لن نبرح، ہم نہیں ہٹیں گے، علیہ، اس بچھڑے سے، عاکفین، یہاں ٹھہرے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف واپس آ جائے۔ قال یا ہارون، اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے۔ دیکھیں اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ بعض اوقات انبیاء بھی حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور منظر دیکھا کہ یار ابھی تک تو ساری قوم اللہ کی عبادت گزار تھی، ادھر میں کوہ طور پر گیا ہوں اور ادھر میرے پیچھے یہ ہو گیا۔ کوہ طور پر جب جانے لگے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ 30 دن اور 30 راتیں لگاتار آپ نے روزہ رکھنا ہے، 30 دن اور 30 راتیں لگاتار روزہ رکھنا ہے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن اور 30 راتوں کا لگاتار روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کے بعد اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تورات کا حصول ہونا تھا، لیکن اللہ نے 10 دن کا اور اضافہ کیا، تو یہاں سے گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلہ لگ گیا۔ 40 دن جو تبلیغی جماعت کے لگتے ہیں وہ بنیادی طور پر اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جو 40 دن عبادت کے لیے اپنے آپ کو تخلیہ کی صورت میں اللہ کے لیے الگ کر دینا، اس کی جو بنیادی طور پر جو کڑی ہے وہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلہ ہے جو انہوں نے تورات کتاب کے حصول کے لیے لگایا تھا۔ اب یہ 40 دن لگائے، اس کے بعد اللہ سے مکالمہ ہوا، اللہ سے مکالمے کے بعد واپس آئے تو دیکھا قوم بت پرست۔ اب غصہ تو قوم پر آ رہا تھا، لیکن دیکھا کہ بھائی میں تو اپنا بھائی پیچھے چھوڑ کر گیا تھا۔ حضرت ہارون سے کہا کہ تم کیا کر رہے تھے میرے پیچھے، یہ لوگ گمراہ ہو گئے، تم نے کیوں ایسا کام نہیں کیا کہ تم میری بات مانتے۔ اب بات ماننے کی 2 طریقے تھے، ایک بات ماننے کا طریقہ یہ تھا کہ تم میرے ساتھ ساتھ آ جاتے، اور دوسرا بات ماننے کا اللہ تتبعن کی ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ تم ان کے ساتھ جہاد کرتے۔ جب اتنی بڑی غلطی ہو گئی، افعصیت امری، تم نے میرے معاملے کی خلاف ورزی کی، تو حضرت ہارون نے کہا یہ میری ماں کے بیٹے، حالانکہ بھائی تھے سگے، لیکن ماں کے بیٹے کہہ کر اس بات کا احساس دلایا کہ میں تمہارا اپنا ہی ہوں، اور کہا کہ تم مجھے کیوں خام خام کے اندر میرے سر کے بال اور میری داڑھی کے بال پکڑ کر مجھے تکلیف دے رہے ہوں۔ میں نے یہ سب کام اس لیے کیا کہ اگر میں کوہ طور پر آپ کے پیچھے پیچھے آپ کو یہ بات بتانے کے لیے آ جاتا تو آپ کہتے کہ بنی اسرائیل کے درمیان تو نے تفرقہ کر دیا، تم وہیں پر رہتے، میں واپسی آ جاتا، کیونکہ اگر نبی نکل جاتا تو یہ بنی اسرائیل کی ساری قوم آپس میں تفرقے میں مبتلا ہو جاتی، ایک یہ کہتا دوسرا یہ کہتا، نمائندہ تو پیچھے کوئی نہ تھا۔ تو آپ موسیٰ کہتے ہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی اور میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان کا اظہار کیا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ناراضگی ختم کر دی۔ قال یا ہارون، حضرت موسیٰ نے کہا اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا کہ وہ بھٹک گئے تھے، اللہ تتبعن، تم نے میری اتباع کیوں نہیں کی، یعنی اتباع کی مطلب قوم کو لے کر تم میرے پیچھے کیوں نہیں آئے، یا اتباع کا مطلب کہ جس طریقے سے میں ان کے خلاف جہاد کرتا ہوں تم نے کیوں نہ کیا، افعصیت امری، کیا تم نے میرے معاملے کی خلاف ورزی کی۔ قال، تو حضرت ہارون نے کہا یبن امہ، اے ماں کے بیٹے، دلیل وجہ بتائی کہ ماں کا بیٹا کیوں کہا، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، مت پکڑیے میری داڑھی کے بال اور میرے سر کے بال۔ مفتی صاحب اس بات کا کہاں ثبوت ہے کہ انبیاء کی داڑھی ہوا کرتی تھی؟ یہ ہے ثبوت، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی
کہ ذکر قرآن میں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جس طریقے سے نیک عادات کے مالک ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے تمام انبیاء کی مکمل داڑھی ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا کسی بدبخت کا یہ کہنا کہ وہ تو عرب قبیلے کی ایک بات چلتی ہوئی آ رہی تھی، عرب کی رسم تھی، اسی رسم کو کاپی کیا تھا، یہ کوئی شریعت نہیں ہے، تو اس قسم کی بات کہنا سوائے اپنی خباثت ظاہر کرنے کی اور کچھ نہیں ہے۔ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی کے بال مت پکڑو اور نہ ہی میرے سر کے بال۔ انی خشیت، مجھے اس بات کا خوف ہوا، ان تقولا کہ تم کہو گے، فرقت بین بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق پیدا کر دی، ولم ترقب قولی، اور میری قول کا اور میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ قال فما خطبک یا سامری۔ اب حضرت ہارون اپنی جگہ صحیح تھے اور حضرت موسیٰ اپنی جگہ صحیح تھے، حالانکہ دونوں غلط تھے، حالانکہ دونوں الگ الگ تھے۔ حضرت ہارون کا موقف کچھ اور تھا، حضرت موسیٰ کا موقف کچھ اور تھا، دونوں کا موقف ایک دوسرے سے متضاد تھا، لیکن قرآن نے دونوں موقف کو غلط نہیں کہا، کیونکہ دونوں نبی تھے اور دونوں نے اپنی اپنی عقل اور لاجک کے حساب سے صحیح بات کہی۔ وہ حضرت ہارون لے کر کیوں نہیں گئے، ان کے پاس اپنی دلیل۔ حضرت موسیٰ ناراض کیوں ہوئے، ان کے پاس اپنی دلیل۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کی یہ جو اس قسم کے اختلافات ہوتے ہیں، یہ بھی امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں، یہ بھی امت کے لیے کہ بعض اوقات دو الگ الگ متضاد چیزیں اگر عمل کی درستگی اور اللہ کی طرف سے اذن موجود ہو تو پھر نیت کی صورت کے اندر اگر نیت درست ہے تو وہ عمل قبول ہو جاتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے فارغ ہوئے تو سامری سے پوچھا کہ بھائی سارا معاملہ تو پیدا ہی تم نے کیا ہے، تم نے کیوں اس قسم کا کام کیا؟ تو سامری کہنے لگا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو انہوں نے دیکھی نہیں۔ میں نے جبرائیل امین کے گھوڑے کو دیکھا کہ جدھر گھوڑا پاؤں رکھتا ہے وہاں پر چیز اگ جاتی ہے، میں نے وہاں سے مٹھی اٹھا لی، اور یہ سب میرے ساتھ میرے شیطان اور میرے نفس نے مجھے اس پر مبتلا کر دیا۔ قال فما خطبک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں کیا ہوا اے سامری؟ قال، سامری نے کہا بصرت، میں نے ایسی چیز دیکھی، بما لم یبصروا بی، جو ان لوگوں نے نہیں دیکھ سکے، فقبضت، سو میں نے ایک مٹھی لی، قبضتاً، فقبضت، سو میں نے لی، قبضتاً، ایک مٹھی، من اثر الرسول، حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں سے، اثر یعنی نقش قدم سے، رسول جبرائیل، فنبذتها، سو میں نے ان کو پھینکا، کہاں پر؟ گڑھے کے اندر پھینکا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اس طریقے سے میرے نفس نے میرے کو مزین کر کے چیز دے دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سزا دی۔ اب سزا کے دو طریقے تھے، ایک تو قانونی طور پر تھی، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا سامری کے ساتھ مستقل مرض کی صورت میں لگا دی، اور وہ سزا کیا تھی؟ وہ سزا ایسی تھی جیسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، فی زمانہ کورونا کی وبا ہے، کورونا کی بیماری، اور وہ یہ کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی اس سامری کو چھوئے گا نہیں۔ سامری کو ایک بخار چڑھ گیا تھا، اور اگر کوئی شخص اس سامری کو ہاتھ لگاتا تو اس کو بھی بخار چڑھ جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے کہا کہ سامری یہاں سے جاؤ، اب تمہاری زندگی میں یہ سزا ہے کہ تم یہ کہتے پھرو گے لا مساسا لا مساسا لا مساسا، مجھے چھونا مت، مجھے میرے قریب مت آنا، میرے کو ہاتھ مت لگانا، کیونکہ جو ہاتھ لگاتا تھا اس کو بھی یہی والا بخار چڑھ جاتا تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تو دنیا کی سزا ہے، وہی پھر ایک سزا تمہاری آخرت کی جس کے تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا سزا کے طور پر کہا، فاذهب، چلا جائے سامری یہاں سے، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، تجھے زندگی کے اندر ملے گی ایسی سزا، ان تقولا، کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے گا، لا مساسا، چھونا مت، لا مساسا، چھونا مت، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ۔ ضمن کے اندر ایک بات عرض کر دوں، کیا کورونا کا مرض پھیلتا ہے یا نہیں پھیلتا؟ دیکھیں، اس کے اندر مرض کے پھیلنے کے اندر دو باتیں ہیں، اور دونوں باتیں شریعت سے ثابت ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرض دوسرے کو نہیں لگتا۔ جب حضور کے زمانے میں شکایت کی گئی کہ بھئی فلانے گھوڑے سے فلانے اونٹ سے خارش کی بیماری دوسرے کو لگ گئی، اس طرح اتنے اونٹوں کو لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکمت بھرا جملہ فرمایا، کہا فمن جرب الاول، پہلے گھوڑے کو بیماری کیسے لگی، پہلے اونٹ کو بیماری کیسے لگی، جیسے پہلے اونٹ کو لگی ویسے سب کو لگ گئی۔ دوسری طرف انہی احادیث کا مطالعہ کریں، صحیح حدیث،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرری من المجذوم فرارک من الاسد، مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، کیونکہ اس کے ساتھ رہنا تم کو اپنے آپ کو خام خام کے اندر بہادر بنو گے، اور بہادر بننے کا نقصان یہ ہوگا تم کو بھی جذام جیسا مرض لاحق ہو جائے گا۔ اب یہ دونوں طرف احادیث موجود ہیں۔ عام آدمی جیسے کرونا کے اندر اس قسم کی بات آئی، کیا کرے؟ دیکھیں بیماری وہ جو فزیکلی ہو، اب یہ جذام کی بیماری آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کے شہر کے اندر اس قسم کے لوگ جذام اور والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جذام کی بیماری دانہ ہوتا ہے جو پورے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے، یہ بیماری فزیکلی ہوتی ہے، اس کو دیکھنے سے پتہ لگتا ہے۔ ایسی بیماری جو آپ کو دیکھنے سے پتہ لگ رہی ہے کہ کسی کا پھوڑا نکلا ہوا ہے، کسی کی کوئی ایسی چیز ہے اور وہ بیماری پھیلتی ہے، اطباء کہتے ہیں، تو آپ کو ایسی بیماری سے دور بھاگنا ہے اور اس کے قریب نہیں پھٹکنا ہے۔ اور وہ بیماری جو اندرونی ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، اس کے لیے حکم وہی ہے، جیسے خارش کی بیماری ظاہری نہیں، اندرونی ہے، تو ان بیماریوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان بیماریوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بیماریاں متعدی نہیں ہیں۔ کورونا بیماری کے بارے میں جو تاثر دیا گیا کہ یہ پھیلتی ہے اور یہ ایسی ہے ویسی ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ تاثر ابتدائی کورونا میں تھا، بعد میں تو دوسرے لوگوں نے بھی اس سے بیک آؤٹ کر لیا۔ پہلے کہا تھا یوں، پھر کہا کہ غسل نہیں دے سکتے، پھر کہا دفن نہیں کر سکتے، آخر کے اندر سب دیتے رہے۔ بلکہ ہمارے کتنے بڑے علماء نے تو کورونا کے مریضوں کو جا کر دفنایا خود قبر میں اپنی بڑھاپے اور پیرانہ سالی کے باوجود، اور دفنایا اس لیے کہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یار کچھ نہیں ہے، خام خام کے اندر شک میں پڑتے ہو، جب اللہ سے یقین ہٹتا ہے تو اس قسم کی بیماری آ جاتی ہے۔ لہٰذا ہر وہ بیماری جو آپ کو دیکھنے میں لگے کہ اس کا مستقل وجود ہے، جسم پر دکھتی ہے، پھوڑا ہے، زخم ہے، خون دکھ رہا ہے، یا کوئی بھی اس قسم کی، اور اطباء کہتے ہیں کہ یہ بیماری پھیلتی ہے، اس بیماری کے قریب جانے سے احتیاط کریں، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کہا ہے۔ لیکن وہ بیماری جو اندرونی ہے، خارش کی بیماری ہے، بخار ہے، یہ کورونا کی جو بیماری ہے، کھانسی ہے، اس قسم کی بیماری جن کا کوئی فزیکلی وجود نہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ یہ بیماریاں پھیلتی نہیں ہیں، لا عدوى ولا طیرہ، یہ بیماریاں پھیلتی ہرگز نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ بیماری ایک دوسرے سے پھیلتی ہے، اور خدا نہ خواستہ عقیدہ یہ ہے کہ اس بیماری کے اندر اثر ہے، تو یہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا، شرک، اس لیے کہ آپ تو عقیدہ ہی اللہ سے ہٹ گیا۔ اگر دل سے یہ پوچھیں کہ بھائی ٹھیک ہے اسباب کی صورت میں پھیل رہی لیکن لگ کیسے رہی ہے، بس بیماری لگ رہی ہے، تو شرک ہے بھائی۔ بیماری دینا تو اللہ کی صفت کا ہے، اللہ کی صفت دی بتائی گئی ہے، یہ تو کوئی آپ اس کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیماری فلانی جگہ اس سے لگ رہی ہے، اس سے لگ رہی ہے۔ ہاں آپ کے دل میں اگر یہ عقیدہ ہے کہ بھائی بیماری یا شفا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسباب کے درجے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کورونا کی بیماری پھیلتی ہے، تو اس صورت کے اندر شرک نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ بیماریاں اس طریقے سے پھیلتی نہیں ہیں۔ یہ ایسے ضمن کے اندر یہاں پر بات آئی تو میں نے کہا وانظر الی الہک الذی، اور دیکھ لو اپنے خدا کو، یعنی سامری سے کہا کہ تمہارا وہ خدا جس پر تم تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارا خدا ہے، اب دیکھو اس کا ہم حال کیا کرتے ہیں، ہم اس کو جلائیں گے اور اس کی راکھ دریا کے اندر بہا دیں گے، اور اس کی راکھ دریا کے اندر بہا دیں گے۔ بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان کا ہندو تھا اور گائے کی عبادت کیا کرتا تھا، اور اس کے مذہب، جس کو ہندو مذہب کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ اس کا مذہب سب سے قدیم ہے، تو اس کے مذہب کی وجہ سے ہی پانی وغیرہ کے اندر راکھ ڈالنے کا کہا گیا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور ایک وعدے کی جگہ ہے آخرت میں، لن تخلفا، تم اس کی خلاف ورزی نہیں کرو گے۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ، اور دیکھ لو اپنے خدا کی طرف، الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، جس پر تم ٹھہرے ہوئے ہو، لَنُحَرِّقَنَّ، ہم اس کو جلا دیں گے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر ہم ڈال دیں گے دریا کے اندر اس کو بہانا، پھر ہم اس کو دریا کے اندر اس راکھ کو بہا دیں گے۔ انما الہکم، بلکہ حضرت موسیٰ نے سامری اور قوم سے کہا تمہارا خدا الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی نہیں، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وسع کل شیء علما، اس طریقے سے اللہ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طریقے سے ہم اے نبی آپ پر قصہ بیان کرتے ہیں پچھلی امتوں کا۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور تحقیق ہم نے آپ کو عطا کی ہے ہماری طرف سے قرآن۔ چونکہ سورہ طٰہٰ کے مضامین تھے، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 آخرت، تو توحید کا ذکر تو بار بار ہو رہا ہے،
اور رسالت کے ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور آگے حضرت آدم کا تذکرہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ دیکھیں حضرت موسیٰ اور آدم کے ساتھ بھی اس قسم کے معاملات ہوئے، لہٰذا آپ بھی صبر کیجئے اور آزمائشوں پر تکیہ کیجئے۔ اور ساتھ ہی بتایا کہ ہم یہ قصے آپ پر بیان کرتے ہیں آپ کی تسلی کے لیے، اور آپ کی تسلی کے لیے ہم نے اپنی طرف سے ذکر اتارا ہے۔ مفسرین نے فرمایا یہاں پر ذکر قرآن کے معنی میں ہے، یہاں پر ذکر قرآن کے معنی میں۔ من اعرض عنہ، جو قرآن سے اعراض کرے گا، فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بوجھ، یعنی گناہوں کا بوجھ، خالدین فی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وساء لہم یوم القیامۃ حملا، اور بہت برا ہوگا اس دن قیامت کے دن بوجھ کا اٹھانا، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک دیہاتی نے پوچھا یہ سور کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا سور ایک سینگ نما چیز ہے جس کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، سب مدہوش ہو جائیں گے، اور جب دوسرا سور ہوگا تو سب کے سب قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین، اور ہم اٹھائیں گے گنہگاروں کو، یومئذ، اس دن، زرقا، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، خوف کی وجہ سے ان کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ نیلی ہو جائیں گی۔ یتخافتون بینہم، آپس میں چپکے بات کرتے ہوں گے اور آپس میں کہتے ہوں گے، ان لبثتم الا عشرا، کہ ہاں دنیا کے اندر تم 10 دن ٹھہرے ہو۔ کتنے دن ٹھہرے ہو؟ 10 دن۔ اگر اس بندے کی بات کو درست بھی مان لیا جائے تو یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا کی زندگانی کا کل دورانیہ 10 دن ہے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے یہ بندہ صحیح بات نہیں کر رہا، صحیح بات تو دوسرا آگے والا کہہ رہا ہے، لیکن اگر اس کی بات کو میکسیمم لیول کے اوپر بھی مان لیں تو یہ سمجھ لیجئے اس دنیا کی زندگی آپ 60 سال گزارے، 70 سال گزارے، 80 سال گزارے، اس زندگی کا دورانیہ 10 دن سے اوپر نہیں ہے۔ اور 10 دن اگر اس دوران ایک بندہ 60 سال زندہ رہتا ہے تو 60 سال میں سے تقریباً 30 سال تو وہ سو کر گزارتا ہے، 30 سال سو کر گزارتا ہے، اور محققین کے اندازے کے مطابق باقی 30 سال میں سے 15 سال اس کی غفلت میں گزرتے ہیں، دائیں کبھی بائیں، کبھی کاروبار، کبھی مصیبتیں، کبھی ہم، کبھی غم، ان چیزوں کے اندر رہ جاتا ہے۔ اب باقی کے جو مدت ہے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ انسان کرتا کیا ہے۔ نحن اعلم، اللہ فرماتے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں، بما یقولون، جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اذ یقول امثلهم طریقہ، جب کہے گا ان میں سے وہ شخص جو طریقے، جو اپنے عمل کے اعتبار سے زیادہ ٹھیک ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ ان لبثتم الا یوما، تم تو دنیا کے اندر بھائی ایک دن کے لیے ٹھہرے ہو، دنیا کی زندگی کا کل دورانیہ ایک دن ہے۔ یہ تو کوئی بیوقوف ہے جس نے اس دنیا کو زندگی کہہ دیا، ورنہ یہ دنیا زندگی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ زندگی تو وہ ہے جہاں انسان اپنی مرضی کا سکہ چلا سکے، جو بولے ہو جائے، جو چاہے مانگ لے، اور جو مراد کرے اور اسی طرف پوری ہو جائے، اور وہ زندگی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ آخرت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا تھی، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ اصل زندگانی تو آخرت کی ہے۔ اور یہ دعا مانگتے کب تھے؟ غزوہ احزاب کے اندر جب کدال چٹانوں پر مارتے تھے خندق کھودنے کے لیے، اس وقت آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ تاکہ دنیا کی تکلیف ہلکی ہو جائے۔ تو جب بھی آپ کے اوپر بھی کوئی تکلیف ہو، مصیبت ہو، تو جہاں اور وظائف پڑھنے کے فوری طور پر یہ سوچیں گے بس دنیا ہے جیسی تیسی، وقت ہے گزر جائے گا۔ وقت کی تو بہت اچھی بات ہے، الوقت کالسیف فاقطعہ الا قطع، وقت کی مثال تو تیز دھار تلوار کے مانند ہے، ابھی تم خود کاٹ لو ورنہ وہ تمہیں کاٹ دے گا، اچھا ہو یا برا وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ طٰہٰ کے مضامین کے اندر ایک مضمون آخرت کا بھی ہے، تو آخرت کے مضمون کا اب تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑ کے بارے میں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اس پہاڑوں کو اڑا دے گا میرا رب مکمل طور پر اڑانا، فَيَذَرُهَا، پھر اس زمین کو کر دے گا قَاعًا صَفْصَفًا، بالکل صاف چٹیل میدان، لا ترى فیہا عوجا، نہیں دیکھو گے تم اس زمین کے اندر کوئی موڑ، عوجن کوئی موڑ، ولا امتن، اور نہ ہی کوئی کھڈا اونچ نیچ، یومئذ یتبعون، جس دن لوگ پیروی کریں گے، الداعیہ بلانے والے کی، لا عوج لہ، کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگا، یعنی جس دن بلایا جائے گا قبروں سے تو کسی شخص کو یہ نہیں ہوگا کہ نہیں
میں حساب کتاب دینے کے لیے نہ جاؤں بلکہ قبر کے اندر رہوں. نہیں، ہر بندے کو بلانے والا جب بلائے گا تو ہر بندہ اس کی بات کی پیروی کرے گا. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، ساری آوازیں اللہ کے سامنے دب جائیں گی. قیامت کا ہولناک منظر کہ جس دن آواز ہوگی نہیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ساری آوازیں پست ہو جائیں گی. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، تو تم نہیں سنو گے مگر ہلکی سی چلنے کی آہٹ. جو پاؤں کی ہلکی سی چلنے کی آواز ہوتی ہے خالی بس اتنی سنائی دے گی، نہ اس کے علاوہ کوئی بات کر سکے گا نہ کسی کی آواز ہوگی. یومئذ لا تنفع الشفاعہ، جس دن کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی. الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو اللہ اجازت دے. ورضی له قولا، اور اس کے لیے بات کرنے پر راضی ہو جائے. یعنی انبیاء، صالحین، حفاظ کرام، علماء کرام، جن کو سفارش کا حق دیا جائے گا کہ آپ سفارش کریں، حافظوں کو سفارش کا حق دیا جائے گا. ان کے علاوہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے اللہ تمہارے اگلے حالات بھی، وما خلفہم، اور ان کے پچھلے حالات بھی. ولا یحیطون بہ علما، اور اس کے علم کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی. وعنت الوجوہ للحی القیوم، سارے چہرے جھک جائیں گے اس ذات کے سامنے جو زندہ ہے. القیوم جاوید ہے، جاوید یعنی ہمیشہ رہنے والی، زندہ و جاوید. قیوم قائم رہنے والی، جسے جاوید بھی کہتے ہیں. وقد خوابہ، اور تحقیق نقصان اٹھایا. من حمل ظلمہ، جس نے شرک کیا. ظلمہ کا ترجمہ میں نے یہاں پر شرک سے کیا، یہی حضرت عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے کہ ظلمن یہاں پر شرک کے معنی میں، جس نے شرک کیا بڑی خرابی کے اندر مبتلا ہوا. جبکہ اس کے مقابلے میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے نیکی کا عمل کیا اور وہ ایمان والا ہوا. فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، نہ اس کو کسی ظلم کا خوف ہوگا. وَلَا حَزْمًا، نہ کسی نقصان کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا عربی زبان میں. قرآن کو قرآن کہتے اس لیے ہیں کہ قرآن کا مطلب ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے؟ لفظی ترجمہ قرآن کا بار بار پڑھی جانے والی کتاب. قرآن کا معنی بار بار پڑھی جانے، عربی زبان میں اتارا. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس کے اندر ہم نے وعیدیں پھیر پھیر کر سنائی، الگ الگ طریقے سے سنائی. آپ کے ایک ساتھی سے کہنے لگے کہ بھائی آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہ کہنے لگا مفتی صاحب ایک ہی بات بار بار چل رہی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا، سمجھاؤ. تو میں نے کہا کہ یار ایک ہی بات بار بار اس لیے چلتی ہے کہ ہم سب مانتے بھی تو نہیں ہیں نا. آپ ماشاءاللہ بڑے ہو، کتنے بچے ہیں بھائی؟ اتنے بچے. میں نے کہا ایک ہی دفعہ ڈانٹا ہے یا ایک ہی دفعہ بچے کو سمجھایا ہے؟ سمجھاتے تو روز ہیں. میں نے کہا اسی طرح اللہ بھی روز مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، الگ الگ طریقوں سے وعیدیں بیان کر کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھائی اب بھی وقت ہے، گناہوں سے بچ جاؤ. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ گناہوں سے بچیں. اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا ان کے لیے کوئی نئی بات پیدا کریں. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، سو بلند و بالا ذات ہے اس اللہ کی، الملک جو بادشاہ ہے، الحق جو کہ حق ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور قرآن پڑھنے میں قبل اس کے أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيٌ، کہ آپ کی طرف وحی اتاری جائے. وَقُلْ رَبِّ، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ربی، اے میرے پالنے والے، زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کیجئے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بلند و بالا ذات ہے اس اللہ کی، الملک جو بادشاہ ہے، الحق جو حق ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہیں کیجیے. من قبل ان يقضى إليك وحی، قبل اس کے کہ آپ کی طرف وحی اتار دی جائے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ کر دیجئے. قرآن مجید کا جو علم ہے وہ اصل علم ہے. قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن عربی زبان میں اتارا. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس کے اندر وعیدیں پھیر پھیر کر آپ کو دوبارہ الگ الگ مضامین سے سنائی. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ لوگ ڈریں. او يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے، کوئی نئی بات قرآن نصیحت کے طور پر ان کو سجھا دے. پھر اللہ نے اپنی بندگی کا، کہ میرے لیے بندگی اور اللہ کے لیے الوہیت خاص، اس کا تذکرہ کیا. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو، جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیحین کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو جلدی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے. حضرت جبرائیل امین
جب قرآن مجید کی وحی آپ کو لا کر پڑھ کر سناتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مضمون رہ جائے یا کوئی میں قرآن کی آیت پڑھنے سے چوک ہو جائے، تو آپ اس کے ساتھ قرآن مجید جلدی پڑھا کرتے تھے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُ، قبل اس کے کہ وحی پوری ہو جائے۔ وَقُلْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ربی، اے میرے پالنے والے، زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کر دیجئے۔ اگر اسکول میں لکھا ہو کہ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، تو کیا یہ لکھنا درست ہے؟ غلط بات ہے۔ اسکول میں سکھایا جانے والا علم ہے ہی نہیں، اسکول میں سکھائی جاتی ہے معلومات، یا اسکول میں سکھایا جاتا ہے ہنر۔ علم تو قرآن و سنت کا نام ہے۔ علم کس کا نام ہے؟ قرآن و حدیث کا نام ہے۔ یا ہر وہ علم جو قرآن و حدیث کے پڑھنے کے لیے آپ کی بنیاد کا کردار ادا کرے، جیسے عربی زبان، اگر پڑھتے وقت نیت یہ ہے کہ اس سے قرآن و سنت سیکھوں گا تو بس صحیح، یہ بھی علم ہے۔ صرف و نحو، نیت یہ ہے کہ میں صرف و نحو کی مہارت لے کر قرآن اور حدیث کو سمجھنا میرے لیے آسان ہو جائے گا، تو یہ علم ہے۔ باقی اس کے علاوہ یا تو ہنر ہے یا معلومات ہے۔ لہٰذا دعا کرتے وقت تو انسان جب یہ دعا کرے کہ بچے کو پڑھاتا ہے کہ ربی زدنی علما، اور ربی زدنی علما پڑھا کر بھیجتا کدھر ہے؟ اسکول۔ کیسا کھلا تضاد ہے کہ پڑھاتا دعا قرآن اور سنت کے علم کی اور بھیجتا کدھر ہے؟ اسکول۔ تو ایسا نہیں کہ اسکول بھیجنا جائز نہیں، اسکول بھیجیں، لیکن جب یہ دعا پڑھائیں تو ساتھ ہی بچے کی بھی نیت کروائیں، خود بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس بچے کو، ٹھیک ہے کوئی عالم بنانا، کوئی دراسات کروانا ضروری نہیں ہے، قرآن و سنت کا جو بنیادی علم ہے، اے اللہ اس کے اندر اس کے علم میں بھی اضافہ کر دے اور ہمارے علم میں بھی اضافہ کر دے۔